بسم اللہ الرحمن الرحیم والمسئول عنہ بہا ہوا ما یلیہا کالفعل فی ضربت زیدا والفاعل فی انت ضربت زیدا، یعنی حمزہ استفہام کے ذریعہ جس چیز کے بارے میں سوال ہوتا ہے، جو مسئول عنہ ہوتا ہے، وہ حمزہ استفہام کے فوراً ہی بعد آتا ہے۔ حمزہ استفہام کے فوراً بعد جو آئے وہی مسئول عنہ ہوتا ہے، اسی کے بارے میں سوال ہوتا ہے۔ کالفعل فی ضربت زیدا، جیسے ضربت زیدا میں حمزہ استفہام کے بعد فعل آیا تو وہی مسئول عنہ ہے، یعنی کیا تجھ سے فعل ضرب کا وقوع ہوا یا نہیں، یہ ہے مسئول عنہ، کہ کیا تجھ سے وہ فعل ضرب واقع ہوا ہے، صادر ہوا ہے، جس کا وقوع کس پر ہوا ہے؟ زید پر ہوا ہے۔ یہ سوال کا مقصد۔ اور ضربت زیدن کا کیا مقصود ہے؟ کیا تجھ سے وہ فعل ضرب صادر ہوا جس کا وقوع زید پر ہوا ہے۔ والفاعل فی انت ضربت زیدا، اور انت ضربت زیدا میں مسئول عنہ فاعل، یعنی یہ تو معلوم ہے کہ زید کو کسی نے مارا، لیکن یہ نہیں معلوم کہ کس نے مارا، فاعل کا پتہ نہیں۔ تو اب سوال کیا انت ضربت زیدا، کیا تم نے زید کو مارا؟ یہ سوال کس کے بارے میں؟ فاعل کے بارے میں۔ والفاعل فی انت ضربت زیدا، اور انت ضربت زیدا میں فاعل مسئول عنہ۔ والمفعول فی زیدا ضربت، اور زیدا ضربت میں مسئول عنہ کیا ہے؟ مفعول۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مارا تو ہے، کس کو مارا؟ کہ کیا زید کو تو نے مارا؟ کیا ترجمہ کیا جائے گا؟ کیا زید کو تو نے مارا؟ یعنی یہ تو معلوم ہے کہ مارا ہے کسی کو، لیکن کس کو مارا یہ معلوم نہیں۔ تب سوال کیا زیدن ضربتا، کیا زید کو تو نے مارا؟ تو مسئول عنہ یہاں پر کیا ہے؟ مفعول۔ وحل طلب التصدیق، حمزہ استفہام کے بارے میں یہ بیان ہوا کہ حمزہ استفہام طلب تصدیق کے لیے بھی آتا ہے اور طلب تصور کے لیے بھی آتا ہے، لیکن حل یہ صرف طلب تصدیق کے لیے آتا ہے، طلب تصور کے لیے نہیں آتا۔ فرماتے ہیں وحل طلب تصدیق فحسب، اور حل صرف طلب تصدیق کے لیے آتا ہے، جیسے حل قام زید، کیا زید کھڑا ہوا، یعنی اس بات کی تصدیق مطلوب ہے کہ زید کے لیے قیام ثابت ہوا یا نہیں۔ اسی طرح سے حل امر قائم میں بھی اس بات کی تصدیق مطلوب ہے کہ امر کے لیے خروج
ثابت ہے یا نہیں، تو دونوں میں طلب تصدیق. ولہذا امتنع هل زید قام ام عمرو، یہی وجہ ہے، یعنی چونکہ حل کی وضع طلب تصدیق کے لیے ہوئی ہے، اس لیے حل زید قام ام عمرو یہ ہے ناجائز. اس وجہ سے کہ حل زید قام کے بعد جو ام عمرو آیا ہے، یعنی مفرد کا جو ذکر آیا ہے ام کے بعد، جبکہ ام یہاں پر منقطع، کیا ہے؟ منقطع. تو اب یہ متعین ہو گیا کہ یہاں پہ طلب تصدیق نہیں ہے بلکہ طلب تصور، کیونکہ سوال کیا کر رہا ہے، کیا زید کھڑا ہوا یا عمرو، یعنی حکم کا یقین ہے، قیام کا یقین کہ قیام ہوا ہے، لیکن کس کا قیام ہوا ہے اس کے بارے میں سوال. تو یہ طلب تصدیق نہیں ہے بلکہ طلب تصور. ولہذا امتنع حل زید قام ام عمرو، یہی وجہ ہے کہ حل زید قام ام عمرو یہ ناجائز، یہ نہیں کہا جا سکتا. وَقَبُحَ حل زیدن ضربتا، اور حل زیدن ضربتا کہنا یہ قبیح، کیونکہ حل زیدن ضربتا کا مطلب کیا ہوگا، کیا زید کو تو نے مارا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سائل کو حکم کا یقین ہے، سائل کو حکم کا یقین ہے کہ مخاطب سے فعل ضرب صادر ہوا، مخاطب کے لیے ضاربیت ثابت ہے، اس فعل کا اسے یقین. اب اگر زیدن سے پہلے کوئی فعل مقدر نہ مانا جائے تو یہ خالص طلب تصور ہوا. کیا ہوا؟ خالص کیا ہے؟ طلب تصور. کیونکہ زید سے، کیونکہ مخاطب سے ضاربیت کا وقوع اس بات کا جزم ہے اسے، یہ بات اسے معلوم ہے. اب اگر زیدن سے پہلے کوئی فعل مقدر نہ مانا جائے تو مفعول عنہ یہاں پر کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ مفعول بنے گا. کیا بنے گا؟ مفعول عنہ، مفعول بنے گا. تو یہ طلب تصدیق ہے یا طلب تصور ہے؟ طلب تصور ہے. تو یہ تو سرے سے ناجائز ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ ناجائز و گناہ ہونا چاہیے. لیکن صرف کیا کہہ رہے ہیں؟ قبیح. وجہ یہ ہے کہ ایک احتمال ہے کہ زیدن سے پہلے ضربتا کو مقدر مان لیا جائے، اور تقدیر عبارت و حل ضربتا زیدن ضربتا، تو اگر فعل اس سے پہلے مان لیا جائے مقدر تب تو یہ ترکیب صحیح ہو جائے گی. لیکن پھر یہ کیا ہے؟ عبث کا ارتکاب لازم آئے گا. کیا لازم آئے گا؟ عبث کا ارتکاب. اس لیے کیا کہا ہے کہ قبیح ہے، امتناع نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ قبیح، قبوحا. وَقَبُحَ حل زیدن ضربتا، اور حل زیدن ضربتا یہ قبیح، لأن التقدیم یستدعی حصول التصدیق بنفس الفعل،
کیونکہ زیدن سے پہلے فعل جب مقدر مانا جائے گا تو یہ اس بات کا مستدعی ہے، اس بات کا مقتضی ہے کہ نفس فعل کی تصدیق حاصل ہو گئی، نفس فعل کی تصدیق حاصل ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد پھر ضربتا کہا جائے تو یہ عبث کا ارتکاب لازم ہے۔ دونا حل زیدن ضربتہ، لیکن حل زیدن ضربتہ یہ قوی نہیں، اس وجہ سے کہ حل زیدن ضربتہ میں زیدن سے پہلے فعل مقدر ہے۔ دونا حل زیدن ضربتہ، حل زیدن ضربتہ یہ قوی نہیں لجواز تقدیر المفسر قبل زیدن، کیونکہ زیدن سے پہلے مفسر کو مقدر ماننا یہاں پر جائز ہے، کیونکہ ما اضمر عاملہ علی شریط تفسیر کے قبیل سے۔ وجعل السکاکی قبح حل رجل عرفا لذالک، اور سکاکی نے حل رجل عرفا کو قبی اسی وجہ سے قرار دیا۔ کس وجہ سے؟ کہ یہاں پر رجل سے پہلے فعل یہاں پر مقدر مانا جائے گا، اس لیے کہ اس سے پہلے آپ سکاکی کا مذہب پڑھ چکے ہیں۔ کیا پڑھے ہیں؟ جہاں تقدیم مسند علیہ کی بات آئی ہے، کیا پڑھے ہیں؟ پڑھا بے پڑھا سب برابر ہو گیا، پیچھے پلٹیے۔ رائے السکاکی سے دیکھیے، ووافقه السکاکی علی ذلک الا انہ قال التقدیم یفید الاختصاص ان جازا تقدیر کون ہی فی صفحہ 16، وہ ابھی تک صفحہ ہی نہیں مل پایا تھا، صفحہ 16 نکالیے۔ وافقہ السکاکی علی ذلک الا انہ قال التقدیم یفید الاختصاص ان جازا تقدیر کونہ فی الاصل مؤخرا علی انہ فاعل معنی وقدر، یعنی تقدیم سے تخصیص کا فائدہ کب ہوتا ہے؟ جبکہ اصل میں اسے مؤخر ماننا فاعل معنوی کے طور پر جائز ہو اور مانا بھی گیا، ورنہ صرف تقویت حکم کا فائدہ ہوگا۔ خواہ مؤخر ماننا جائز ہو اور مانا نہیں گیا، یا یہ کہ مؤخر ماننا جائز ہی نہ ہو، جیسے کہ زید قامہ۔ واستثنى المنکر، اور اس قاعدے سے منکر کا کیا کر دیا ہے؟ استثناء کیا ہے، اسے کس باب سے مان کر کے؟ واسف نجو الذین ظلموا کے باب سے۔ کیا کہا ہے کہ وہاں پر منکر جو ہے یہ بدل ہوگا، ضمیر سے کیا ہوگا؟ بدل ہوگا۔ تو سکاکی کے مذہب پر حل رجل عرفا، یہ اصل میں تھا حل عرفا رجل، کیا تھا اصل میں؟ حل عرفا رجل، لیکن اس طور پر نہیں کہ زید یہ عرفا کا نائب فاعل، بلکہ عرفا کا نائب فاعل وہ ضمیر ہے جو اس میں پوشیدہ ہے، اور رجل اسی سے بدل ہے۔ یہ آیا نا سکاکی کا مذہب؟ عرفا رجل اصل میں ہے، لیکن رجل یہ نائب فاعل نہیں ہے، بلکہ نائب فاعل وہ ضمیر ہے جو عرفا میں پوشیدہ ہے، اور رجل اسی سے بدل۔ تو وہاں پر بھی چونکہ تقدیم
یہ نفس فعل کی تصدیق کا تقاضا کرتی ہے سکاکی کے مذہب پر، کیونکہ سکاکی کے مذہب پر اس کی اصل کیا ہے؟ عرف رجل، اس طور پر کہ رجل بدل ہے، تب وہاں پر بھی نفس فعل کی تصدیق پہلے حاصل ہو جا رہی ہے۔ اب اس کے بعد پھر جب بعد میں عرفہ آئے گا تو اب یہ فعل عبث کا ارتکاب لازم آئے گا۔ تو سکاکی نے اسے قبیح اسی وجہ سے قرار دیا ہے۔ وَيَلْزَمُهُ أَلَّا يَقْبُحَ الزَّيْدٌ عُرِفًا، لیکن سکاکی کے مذہب پر یہ لازم آتا ہے کہ پھر حل زید عرفا یہ قبیح نہ ہو، کیونکہ سکاکی کے مذہب پر اگر عرفا زید کہا جائے تو زید وہاں پر کیا ہوگا؟ بدل نہیں ہوگا بلکہ نائب فاعل ہوگا۔ اور پچھلی بحث اصل میں سب بھول چکے ہیں آپ لوگ کہ معرفہ اور نکرہ میں کیا فرق ہے یہاں پر۔ تو سکاکی کے مذہب پر لازم آتا ہے کہ پھر حل زید عرفا یہ قبیح نہ ہو، کیونکہ اگر یہاں پہ عرفا زید کہا جائے یعنی زید کو مؤخر مانا جائے تو یہ فاعل معنوی کے طور پر نہیں ہوگا بلکہ عرفا کا کیا ہوگا؟ نائب فاعل لفظی ہوگا۔ اور اس کے برخلاف نکرہ میں وہ کیا مانتے ہیں؟ فاعل معنوی مانتے ہیں۔ بالکل نہیں یاد ہے، پڑھا بے پڑھا سب برابر ہو گیا۔ رجل عرفا میں اگر رجل کو عرفا سے مؤخر مانا جائے تو سکاکی کے مذہب پر رجل یہ عرفا کا کیا ہوگا؟ نائب فاعل معنوی ہوگا، کیونکہ وہ کس باب سے مانا ہے؟ اثر النجو الذین ظلموا کے باب سے مانا، یعنی بدل کا قول کیا۔ اور اس کے برخلاف معرفہ کی صورت میں کیا مانا ہے؟ اس کا نائب فاعل لفظی مانا ہے۔ کیا مانا ہے؟ لفظی مانا ہے۔ تو حل رجل عرفا میں رجل سے پہلے فعل مقدر ہے، اور جب فعل مقدر ہے تو اب یہ تقدیم اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ نفس فعل کا جزم ہو چکا ہے، اس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد پھر اس فعل کے بارے میں سوال کرنا یہ عبث کا ارتکاب ہے۔ تب اس پر یعنی سکاکی کے مذہب پر پھر اشکال یہ لازم آتا ہے کہ تو حل زید عرفا کو قبیح نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ حل زید عرفا بھی قبیح۔ وعلل غیرہ قبحہما بأن حل بمعنی قد فی الاصل، اور دوسرے لوگوں نے دونوں کو قبیح بتایا، یعنی حل رجل عرفا وہ بھی قبیح ہے اور حل زید عرفا وہ بھی کیا ہے؟ قبیح۔ اور قبیح ہونے کی علت یہ بتائی ہے کہ حل دراصل قد کے معنی میں، کس کے معنی میں ہے؟ قد کے معنی میں، اور اس سے پہلے حمزہ مقدر ہوتا ہے، حمزہ استفہام اس سے پہلے مقدر ہوتا ہے، لیکن حمزہ استفہام کے بدلے میں چونکہ حل کا استعمال بہت کثیر ہے تو کثرت استعمال کی وجہ سے حمزہ کو یہاں پر حذف کر دیا گیا ہے۔ تو حل اصل میں کس معنی میں ہے؟ قد کے معنی، اور قد یہ علامات اسم سے ہے یا علامات فعل سے؟ اس میں سے علامات فعل سے ہے۔ قد کس پر داخل ہوتا ہے؟ فعل پر داخل ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے قد یہ فعل پر داخل ہوتا ہے
اسی طرح سے حل بھی یہ کس پر داخل ہوگا؟ فعل پر داخل ہوگا. اور حل رجل عرفا اس میں بھی حل فعل پر داخل نہیں ہے، اور حل زید عرفا میں بھی حل فعل پر داخل نہیں ہے. اس وجہ سے دوسرے لوگوں نے دونوں کو قبیح قرار دیا. وعلل غیرہ قبحہما، اور سکاکی کے علاوہ دوسرے لوگوں نے دونوں کے قبیح ہونے کی علت یہ بتائی کہ حل یہ دراصل قد کے معنی میں، حل دراصل کس معنی میں ہے؟ قد کے معنی میں. وَتَرْكُ الْحَمْزَةِ قَبْلَهَا لِكَثْرَةِ وَقُوعِهَا فِي الْاِسْتِفْهَامِ، اور اس سے پہلے حمزہ کا جو ترک ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ استفہام کے معنی میں حل کا وقوع کثرت کے ساتھ، یہاں تک کہ لوگ جانتے ہی نہیں کہ حل کا معنی قد ہے. حل سے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ استفہامی نہ سمجھتے ہیں، بلکہ اسے حرف استفہام کہتے ہی ہیں. اب لوگوں کو یاد ہی نہیں رہا کہ حل کس معنی میں ہے؟ قد کے معنی میں. بتائیے جانتے تھے کہ نہیں اس بات کو کہ حل قد کے معنی میں؟ نہیں جانتے تھے. قد کے معنی میں آتے ہی جانتے تھے. شرح جامی میں اس کا بیان نہیں آیا ہے کہ حل دراصل قد کے معنی میں ہے. بہرحال یہ قد کے معنی میں ہے، اور قد یہ علامات اسم سے نہیں ہے بلکہ علامات فعل سے. اور دوسرے لوگوں نے ان دونوں کے قبیح ہونے کی علت یہ بتائی کہ حل دراصل قد کے معنی میں، اور اس سے پہلے حمزہ کو جو ترک کیا گیا وہ اس وجہ سے کہ لکثرت وقوعها فی الاستفہام، کہ استفہام کے معنی میں حل کا وقوع کثرت کے ساتھ. وہیا تخصص المضارع بالاستقبال فلا یصح حل تضرب زیدا وواہو. اب کہتے ہیں کہ حل جب فعل مضارع پر داخل ہوتا تو مضارع کو مستقبل کے ساتھ یہ خاص کر دیتا ہے، ورنہ فعل مضارع میں حال پر بھی دلالت ہوتی ہے اور مستقبل پر بھی دلالت ہوتی ہے. لیکن حل جب فعل مضارع پر داخل ہو جاتا ہے تو فعل مضارع کو استقبال کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. لہذا اگر کوئی مضارع حال کے معنی میں متعین ہے تو وہاں پر حل نہیں آئے گا. جیسے ایک شخص ہے جو اپنے بھائی کو فی الحال مار رہا، اب اس سے کہا جائے حل تضرب زیدا وهو اخوک، کیا تم زید کو مار رہے ہو جبکہ یہ تمہارا بھائی ہے؟ تو یہاں پہ حل نہیں آئے گا، بلکہ حل کب آئے گا؟ جبکہ وہ مستقبل میں اپنے بھائی کو مارنے کا ارادہ کرے تو اس وقت اس سے کہا جائے گا حل تضرب زیدا وهو اخوک، کیا تم زید کو مارو گے جبکہ وہ تمہارا بھائی ہے؟ فی الحال اگر وہ مار رہا ہے تو وہاں پر حل نہیں آئے گا، بلکہ وہاں پر آئے گا حمزہ استفہام. سمجھ گئے؟ وَهِيَ تُخَصِّصُ الْمُضَارِعَ بِالْاِسْتِقْبَالِ، اور یہ مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. فَلَا يَصِحُ، لہذا حل تضرب زیدا وهو اخوک کہنا صحیح نہیں جبکہ اسے حال پر محمول کیا جائے.
اور اگر مستقبل پر محمول کیا جائے تو صحیح ہے. وَلِاخْتِصَاصِ التَّصْدِيقِ بِهَا وَتَخْصِيصِهَا الْمُضَارِعَ بِالِاسْتِقْبَالِ كَانَ لَهَا مَزِيدُ اخْتِصَاصٍ بِمَا كَوْنُهُ زَمَانِيًّا أَظْهَرَ كَالْفِعْلِ. تو حل میں دو بات پائی گئی. کیا کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حل ہمیشہ طلب تصدیق کے لیے آتا ہے. یہ پہلی بات تھی نا، جس کو بھول کے کنارے کر دیا آپ لوگ. حل کس کے لیے آتا ہے؟ طلب تصدیق کے لیے. تو حل کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ حل کس لیے آتا ہے؟ طلب تصدیق کے لیے. یعنی تصدیق کے ساتھ یہ خاص. اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. لہذا زمانی کے ساتھ اس کو مزید اختصاص حاصل ہوا. کس کے ساتھ؟ زمانی کے ساتھ مزید اختصاص حاصل ہوا. یعنی اس کا زمانی ہونا اظہر، جس کا زمانی ہونا اظہر ہو، اس کے ساتھ حل کو مزید خصوصیت حاصل ہو بنسبت حمزہ استفہام کے. کیونکہ حمزہ استفہام طلب تصور کے لیے بھی آتا ہے، طلب تصدیق کے لیے بھی آتا ہے، اور وہ مضارع کو مستقبل کے ساتھ بھی نہیں خاص کرتا ہے، تو وہ تو بالکل عام ہے. لیکن حل کی چونکہ دو خصوصیت ہے، ایک تو طلب تصدیق اور دوسرے فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کرتا ہے. اس لیے جو چیز زمانی ہے، جو مقید بالزمان ہے، اس کے ساتھ حل کو خصوصیت زیادہ حاصل ہوگی. اس کے ساتھ حل کو اختصاص زیادہ ہوگا. سمجھ گئے؟ اب اس کو یوں سمجھیے آپ لوگ کہ جیسے کسی بس میں آپ سوار ہوئے، اس میں بہت سارے پیسنجر ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس میں ایک پیسنجر ایسے ہیں جو کرتا پیجامہ پہنے ہوئے ہیں، ٹوپی لگائے ہوئے ہیں، اور بغل میں ان کے سیٹ خالی ہے. تو آپ کہاں بیٹھیں گے؟ ہاں، ان کے بغل میں جا کر کے بیٹھ جائیں گے، حالانکہ اور بھی سیٹ خالی تھی. آخر کیوں آپ وہاں بیٹھ رہے ہیں جا کے؟ ہاں، کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ کوئی وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ہاں، یعنی ان کے ساتھ کچھ اختصاص آپ ان کے ساتھ کچھ اختصاص ہے کہ یہ بالکل ہماری برادری کے آدمی ہیں. یہ سوچ کے بیٹھ جائیں گے نا، یہ بالکل ہاں ہماری برادری کے آدمی، بجائے ادھر ادھر بیٹھنے کے ان کو اپنی برادری کا تصور کر کے ان کے بغل میں بیٹھ جائیں گے کہ جس برادری سے ہمارا تعلق ہے اسی برادری سے ان کا بھی تعلق. کیا خیال ہے؟ ہاں، اختصاص ہوا کہ نہیں؟ تو اب ایک چیز زمانے سے اس کا تعلق ہے، چاہے جس زمانے سے بھی، بہرحال زمانی ہے. اور حل جو ہے یہ فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. اس لیے جو چیز زمانی ہے اس کے ساتھ حل کو مزید اختصاص حاصل رہے گا، کیونکہ زمانی ہونے میں شرکت،
کس میں شرکت ہے؟ زمانی ہونے میں. وَلِاخْتِصَاصِ التَّصْدِيقِ بِهَا، وہ تخصیص ہے المضارعہ بالاستقبال، اور چونکہ تصدیق اس کے ساتھ خاص ہے اور یہ مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، حل کو مزید اس کے ساتھ اختصاص ہوا جس کا زمانی ہونا کیا ہو؟ اظہر ہو. اور زمانی کیا ہے؟ کل فعل، جیسے کہ فعل. ورنہ اسم وہ زمانی تو ہوتا نہیں، اسم وہ زمانی نہیں ہوتا. اس کی دلالت زمانے پر ہوتی ہے اسم کی نہیں ہوتی، لیکن فعل کی دلالت زمانے پر ہوتی ہے. وَلِهَذَا کَانَ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاکِرُونَ أَدَلَّ عَلَى طَلَبِ الشُّكْرِ مِنْ فَهَلْ تَشْكُرُونَ فَهَلْ أَنْتُمْ تَشْكُرُونَ. یہی ہے. اچھا ٹائم ہو گیا کیا؟